جی صفحہ آیت نمبر 138 مکمل ہو چکی ہے اور 139 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 139 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قل آپ فرمائیے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے، کیا، حمزہ استفہامیہ، کیا، تحاجونا تم جھگڑتے ہو، اتحاجونا کیا تم جھگڑتے ہو، اور آخر میں ہے نا ہم سے، اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ فی میں اللہ اللہ، فی اللہ اللہ کے بارے میں. قل اتحاجوننا فی اللہ آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو. وَهُوَ حالانکہ وہ، ربنا ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا اور لنا ہمارے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا اعمال، اعمال نا ہمارے، وَلَنَا اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اور لا کے لیے، کم تم، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، وَلَنَا اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ اور نحن ہم، لہو اسی کے لیے، مخلصون اپنی عبادات کو خاص کرنے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی اللہ کے لیے اپنی عبادات کو خاص کرنے والے ہیں. اللہ کے بارے میں جھگڑنے سے کیا مراد ہے؟ یقیناً جھگڑنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی جن صفات پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جن قدرتوں کو تسلیم کرتے ہیں، کفار اللہ تعالیٰ کی ان صفات اور ان قدرتوں کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے. جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ بلا شرکت غیر اللہ اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور عامر بھی ہے، تو دنیا کفر کہتی ہے ایک اکیلے خدا کے لیے ممکن نہیں ہے اس پورے نظام کائنات کو بنانا اور چلانا اور سنبھالنا، اس کو معاون چاہیے، مددگار چاہیے.
اب ان کے درمیان اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ خدا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. یہ سب سے پہلی مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو بحث و مباحثہ شروع ہوتا تھا اور لڑائی شروع ہوتی تھی وہ اسی پر ہوتی تھی. نبی آ کر کہتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور کفار مشرکین جو ہوتے تھے وہ نبی کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یہاں سے لڑائی شروع ہوتی تھی اور یہاں سے بحث و مباحثہ شروع ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہیے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو؟ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو. وہ اللہ اگر ہمارا رب ہے تو وہ تمہارا بھی رب ہے. وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور وہ اللہ تمہارا بھی رب ہے. تو جو تمہارا رب ہے تم اس کے بارے میں جھگڑتے ہو لوگوں سے، اس کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے. اس کو اپنا رب مانو، اس کو اپنا رب سمجھو، اس کے بارے میں حجت نہ لاؤ، اس کے بارے میں جھگڑے نہ کرو، اس کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کرو، بلکہ اس کو اپنا رب مانو، اس کو اپنا رب تسلیم کرو. اصل میں یہ جو ہے نا یہاں پر وہ ہمارا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، تو اس کا پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر ہے. اور وہ پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ساری انسانی ارواحوں سے، انسانی روحوں سے عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ بولو میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب ارواح نے متفقہ طور پر، اجتماعی طور پر یہ کہا تھا بلا بلا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں. اب دنیا میں آ کر لوگ اللہ کو رب ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ اللہ جو رب ہے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. اے کفر، دریائے کفر، اے مشرکین، تم بھی اسی کو اپنا رب مان کے آئے ہو. وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہاں یہ ہے جو اعمال ہم کریں گے نا تو اس کا نتیجہ جو بھی ہوگا وہ ہمیں ملے گا، اور جو اعمال تم کرو گے نا اس کا پھر جو بھی نتیجہ ہوگا وہ تمہیں ملے گا. ہم اگر اللہ کی رضا والے اعمال کریں گے تو اللہ کی رضا والا نتیجہ نکلے گا، اور تم اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرو گے تو اللہ کی ناراضگی والا نتیجہ نکلے گا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. ونحن له مخلصون، اور ہم اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہیں. سورہ الزمر اس کا کچھ حصہ 23ویں پارے میں آتا ہے اور کچھ حصہ 24ویں پارے میں آتا ہے. اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کا حق ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، سنو عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، صرف اور صرف عبادت مخصوص ہے اس کے لیے. یہ جملہ وہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کریں اور اللہ کے سوا بتوں کی عبادت بھی کریں اور بندوں کی عبادت بھی کریں اور جانوروں کی عبادت بھی کریں اور مورتیوں کی عبادت بھی کریں. نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم صرف ایک اللہ کی عبادت اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کرنے. کیا تقولون، تم یہ کہتے ہو، ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، انا، بے شک، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولادیں، والاسباط، اور ان کی اولادیں، کانو، تھے وہ، ہودن، یہودی، او یا نصارا، عیسائی. کیا تم یہ کہتے ہو اے دنیائے کفر
اے یہود، اے نصارہ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل، آپ ان سے پوچھئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، اَأَنتُم، کیا تم، اَأَنتُم، کیا تم، اعلم، زیادہ جانتے ہو، ام، یا اللہ، اللہ، اَأَنتُم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ سیدھا سا جواب ہے اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کیا جانتے ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تیسرے پارے میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو فرما بردار تھے اور موحد تھے۔ تو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یہ فرماتے ہیں، ومن، اور کون، اظلم، زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ومن اظلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے جو، ممن، اس سے جو، کتما، چھپائے، شہادتن، وہ گواہی، شہادتن، وہ گواہی، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس موجود ہے۔ یہ یہود و نصارہ، ان کے پاس گواہی تھی کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ان کو اس کا پابند بنایا گیا تھا کہ تم نے لوگوں کو بتانا ہے، اور قرآن کریم اللہ کی برحق کتاب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات وہ سب بالکل ٹھیک اور برحق ہیں۔ ان کے پاس یہ گواہی تھی اور ان کو پابند کیا گیا تھا کہ تم نے یہ گواہی دینی ہے، لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے اس پر پردہ ڈالنا شروع کر دیا، چھپانا شروع کر دیا۔ ہم شروع میں پڑھ کے آئے ہیں، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو کیوں چھپا رہے ہو؟ تم تو جانتے ہو، تم حق کو کیوں چھپا رہے ہو؟ تم تو جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اللہ کی طرف سے گواہی اس کے پاس ہو اور وہ اس کو چھپائے۔ وما، اور نہیں ہے اللہ، اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، غافل بھی کہہ سکتے ہیں ہم، غفلت سے ہے، اور بے خبر بھی کہہ سکتے ہیں، عما، اس سے جو، تعملون، تم کرتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تلکا، یہ، امتن، ایک جماعت ہے، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، یہ آیت پہلے بھی آئی ہے۔ تلکا امتن، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا، اس کے لیے تھا، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا۔ جو اعمال انہوں نے کیے ان کو ملے گا اس کا نتیجہ، جو اعمال تم کرو گے اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا۔ ولا تسألون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عما، اس بارے میں، کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ الحمدللہ، ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی میں دہراتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، بات 7-8 سال پرانی ہے۔ میری بیٹی چھوٹی تھی، اب تو ماشاءاللہ وہ بڑی ہو گئی ہے، تو
پہلا روزہ رکھا ہم سب نے، تو اس نے بھی رکھا شوق میں، اس نے بھی رکھا. اس کی عمر ہوگی کوئی اس وقت 9 سال کے قریب، 9-10 سال کے قریب. تو جب میں شام کو گھر گیا افطاری کے بعد، تو وہ کہنے لگی کہ ابو ایک روزہ گزر گیا، روزہ گزر گیا، بس 29 رہ گئے، بس 29 رہ گئے. یعنی یہ جیسے بندہ کہتا ہے نا 29 ہو گئے بس ایک رہ گیا، تو اس نے اس کو تھوڑا سا برعکس کر کے اس نے کہا جی ایک روزہ گزر چکا ہے بس 29 رہ گئے. تو الحمدللہ ہمارا ایک پارہ مکمل ہو چکا، بس 29 رہ گئے. تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی مکمل ہوئے ہیں، تو اب بھی بس 29 رہ گئے.